أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس خوبصورت محفل میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے 100 تک کا جو ترجمہ ہے اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تفسیر اور ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. تو آئیے ہم سورہ نساء کی جو تلاوت ہے اور اس کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا فرشتوں کے ہاتھوں انتقال ہوتا ہے. اسرائیل علیہ السلام اور ان کے جو دوسرے معاون فرشتے ہیں وہ ان کی روح قبض کرتے ہیں. ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو پریشانی میں دکھ میں ڈال رہے ہیں خود بخود. یعنی ان کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالو، لیکن خود وہ اپنے آپ کو پریشانی دکھ میں ڈال رہے ہیں. ان کو دوسرا رستہ، کوئی دوسری سبیل تلاش نہیں کر رہے. قالو، تو ان سے جب ان کی روح نکال رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے. فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے، یعنی زندگی کیسی گزری ہے تمہاری. تو قالو، وہ لوگ کیا کہتے ہیں آگے سے، کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، یعنی ہم ایسی حالت میں تھے کہ دوسروں کو جو ہے ہمیں دیکھ کے ترس آتا تھا، یعنی ہم اپنی حالت بدل نہیں رہے تھے. ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. قالو، فرشتے آگے سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ نے اپنی زمین کو کھلا نہیں بنا دیا تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنی زمین کو وسیع نہیں بنایا تمہارے لیے، کیا کشادہ نہیں بنایا تمہارے لیے. فتہاجروا فیہا، تو اس میں تم ہجرت کر جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو زمین بڑی کھلی بنائی ہے، بڑی وسیع بنائی ہے، بڑی کشادہ بنائی ہے، تو تم اس میں کہیں بھی جا سکتے ہو، ہجرت کر سکتے ہو. تم پھر اس علاقے میں کیوں رہے جہاں پہ ظلم ہو رہا تھا، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، مار پیٹ ہو رہی تھی، تم اس علاقے میں کیوں رہ رہے تھے، اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا تم نے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ٹھکانہ دیں گے. یہ لوگ جہنم میں رہیں گے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے، بچنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، لیکن انہوں نے کوشش تک نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پہ تم لوگوں نے جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ تم لوگوں نے جانا ہے نا وہ بہت ہی بری ہے، یعنی جہنم. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں مردوں میں سے، وَالنِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے، وَالْوِلْدَانِ، اور بچوں میں سے، لا يستطيعون حیلہ، ان کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے، کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی سدباب ڈھونڈ سکیں. ولا يهتدون سبیلا، اور ان کے پاس کوئی دوسری راہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس کو کوئی حل نہیں ڈھونڈ سکتے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں مل رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو معاف بھی کر دوں گا اور ان کے جو گناہ ہیں ان کو بھی بخش دوں گا. ان کو کوئی جو ہے وہ ضرر نہیں ہوگا اس حوالے سے، میں ان کو کوئی پریشانی میں نہیں ڈالوں گا. اگر کوئی مجبوری کی حالت میں ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ان سے کوئی کفار کی ریاست کوئی گناہ کروا لیتی ہے، تو اس کو بھی میں معاف کر دوں گا. یعنی ایسے بچے، عورتیں اور مرد جو کہ پھنسے ہوئے ہیں کسی علاقے میں، جیسے کہ فلسطین ہے، برما ہے،
کشمیر ہے تو وہاں پہ اگر یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے تو اگر اس علاقے میں اگر کوئی جو ہے وہ مجبوراً کام کوئی کروا لیا جاتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمَ كَثِيرَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے زمین میں بڑی جگہ ہے، یعنی وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہ ساتن اور وہ بڑی کھلی جگہ ہے، یعنی زمین میں ایسی وسیع جگہ ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور اپنا ڈیرا وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ اللہ کے راستے کی طرف، یعنی ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، برسول ہی اور اللہ کے رسول کے لیے، ثم يدركه الموت، پھر کیا ہوا کہ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر جو ہے وہ پکا لکھ دیا، وہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر ضرور دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے اور ان کے جو ان پر اپنا رحم اور کرم بھی کر دیں گے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں جو انہوں نے راستے میں پریشانیاں اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تدارک کر سکیں۔ اگلی محفل کے لیے اللہ نے کے بعد